معزز حاضرین کرام، عالمی امن کا واحد رستہ احترام آدمیت ہے اور بقائے باہمی ہی تنازعات سے بچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ اور اقبال کے کلام میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ وہ احترام آدمیت کی بات کرتے ہیں، وہ بقائے باہمی کی بات کرتے ہیں، وہ رنگ نسل زبان سے بالا تر ہو کر ایک وحدت میں پرونے کا درس دیتے ہیں۔ تو آج اس سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان انتہائی علمی تحقیقی شخصیات موجود ہیں، اور وطن عزیز میں وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں ایک کہکشاں کی مانند ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دوں گا جو آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اور فارسی زبان و ادب ہو، اقبال کی جو فکر ہو اس پر ان کی گہری نظر ہے، اور فارسی شعری روایت پر بھی آپ کمال دسترس رکھتے ہیں، اور پاکستان آرمی میں بھی اعلیٰ عسکری خدمات سر انجام دے چکے ہیں، بے شمار اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ ان کا نام ہی ان کا حوالہ اور پہچان ہے۔ میری مراد ڈاکٹر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب سے ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر آپ تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ بھرپور تالی گونج میں استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی، پریئر اقبال اکیڈمی، خواجہ وحید صاحب اور معزز خواتین و حضرات، آج میں کچھ فکر اقبال کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں کروں گا جو آپ نے کبھی نہیں سنی، کیونکہ میری جتنی کتابیں ہیں، اب 7ویں کتاب اگلے مہینے آ جائے گی اقبالیات پہ، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو پہلے لوگوں نے کی۔ میں ہمیشہ ان موضوعات پہ بات کرتا ہوں جن پہ لوگوں نے بات نہیں کی۔ آج بھی ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ جب 9/11 ہوا تو میں پشاور میں پوسٹڈ تھا، اور ایک دم ہم نے دیکھا ٹی وی پہ کہ وہ ٹوئن ٹاورز گر رہے ہیں۔ میرے چھوٹے سے بچے نے، جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا پاپا نیو یارک کتنی دور ہے؟ میں نے کہا ہوگا 9,000 میل۔ تو بچہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پشاور کی فضاؤں میں امریکی جہازوں کی گن گرج اور افغانستان کے اندر حالات جو تھے وہ بدلنا شروع ہو گئے۔ یہ جناب عبدالرؤف رفیقی کی بڑی گریٹنس اور عظمت ہے۔ میں سلام کرتا ہوں کہ وہ مجھے ماہر اقبالیات کہتے ہیں، جبکہ میں فارسی میں ہی، میری جو پچھلے 42 سال پہلے میں نے ڈاکٹریٹ کی تھی یا فاضل فارسی کیا تھا، کوئی 50 سال 60 سال پہلے، 50 سال پہلے 1970 میں اور 75 میں ہے، تو میرا پرشین کا ہے۔ تو آج بھی میں پہلے فارسی کے ایک مشہور شاعر انوری کے 2 اشعار پڑھوں گا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ در شیر سیتن پیمبران اند ہر چند لا نبی یا بادی، اب یاد و قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری و سادی۔ انوری کہتے ہیں کہ ہر بلاؤ کز آسمان آید گرچہ بہر دیگران قضا باشد۔ ہر بلا جو آسمان سے اترتی ہے، ہو سکتا ہے دوسروں کی تقدیر میں لکھی ہو۔ بر زمین نا رسیتے می پرست خانہ یہ انوری کجا باشد۔ زمین پہ اترنے سے پہلے پوچھ لیتی ہے کہ انوری کا گھر کون سا ہے۔ انفارچونیٹلی وہ بلا بھی جو کسی کی قضا میں تھی، مقدر میں، وہ بھی ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی۔ اور ہم نے جو کچھ افغانستان میں دیکھا، اقبال کے ہاں جہاں وہ کہتے ہیں آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، میں خانہ مغرب کے انداز نرالے ہیں، دیتے ہیں لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ یہ اگر ان چیزوں کو آپ سمجھ لیں تو اقبال کی آپ کو اس دوربین نگاہ کا پتہ چل جاتا ہے جو اس کی افغانستان کے حالات پہ تھی اور ایران کے حالات۔ پہلی دفعہ ایک ینگ مین جس کا نام احمد شاہ تھا،
اور ملتان کی پیدائش تھی. اگرچہ لوگ کہتے ہیں ہرات کی پیدائش بھی کے کچھ روایات ہیں، لیکن زیادہ کبھی روایت ہیں کہ ملتان میں پیدا ہوئی. ان کا خاندان آ گیا تھا یہاں پہ. انہوں نے نادر شاہ کے خلاف بغاوت کر کے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی اور اس کے شہنشاہ بن گئے احمد شاہ کے نام سے. اور احمد شاہ نے کچھ اور پیش قدمی کی اور ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا جو علاقے سینٹرل ایشیا کے تھے فارسی سپیکنگ، اور وہاں ڈسٹرسٹ اور انریسٹ بھی پیدا ہوا، اور جو آج تک ہے، جو دونوں افغانستان کے طبقات کے درمیان ایک تاریخی روایت کے طور پہ چل رہا ہے. آگے کیا ہوا کہ احمد شاہ کا اقبال نے تعریف کی ہے. فارسی کے شاعر بھی تھے، بڑی اچھی شخصیت تھے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے جب دیکھا کہ ہندوستان کو مرہٹے لے بیٹھے ہیں، لاہور تک مرہٹوں نے اپنا اقتدار قائم کر دیا تھا اور اٹک کے پل تک پہنچ گیا. سرکاری زبان ان کی فارسی تھی، مسلمانوں کو امپلائی کیا ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کا سلطنت کا صفایا کر چکے. حضرت نے خط لکھا، احمد شاہ نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجائی اور مرہٹوں کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر دیا. یہ وہ وجہ ہے کہ حضرت اقبال نے احمد شاہ کی تعریف کی، اور احمد شاہ کی تعریف میں اشعار بھی کہے جو جاوید نامہ کے آپ کو پہلے ملتے ہیں، اس میں فلک اتارد میں ملتے ہیں، شاید بڑی ڈیٹیل میں ہے، میں اس پہ بھی نہیں جانا چاہتا. اقبال نے افغانوں کی تعریف کی ہے. جہاں وہ ذکر کرتے ہیں اس کا خوشحال خاں خٹک کا، خوش سرودن شاعر افغان شناس ان کے بینت باز گوید بھی ہراس. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمال. باہر طور وقت گزرتا چلا گیا، میں امان اللہ شاہ پہ بھی نہیں آتا، جس کو اقبال نے اپنا دیوان، جس کو دیوان کہہ سکتے ہیں پیام مشرق، قریب تر ہے دیوان کے، اگرچہ دیوان ٹیکنیکلی نہیں ہے وہ، تو وہ اس کے نام انہوں نے منسوب کیا ہے امان اللہ شاہ کے، اور اس کی تعریف کی. اور اقبال کو امان اللہ شاہ سے امید وابستہ تھی جب انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا، استقلال کا، کہ شاید وہ بر صغیر میں کوئی بہتر رول ادا کرے. نادر شاہ کے خاتمے کے بعد بچہ سکا کے خاتمے پھر بلایا گیا نادر خان کو، جو ایمبیسڈر تھے اٹلی میں، جو علامہ اقبال کو ملنے کے لیے آئے تھے اٹلی میں، جرمنی شاید وہ اٹلی میں تھے. تو وہ نادر شاہ واپس آئے ہیں افغانستان کو بادشاہ بن کے رول کرنے کے لیے. آپ یقین کیجئے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ سر علامہ اقبال نادر شاہ سے ملنے گئے، اور نادر شاہ نے کہا ہے کہ میرا ملک جو ہے اکنامکلی مر رہا ہے، آپ میری مدد کریں. ریلوے ڈبے سے باہر نکلے ہیں، بادشاہ کو ایک طرف لے جا کے، ابھی وہ بادشاہت کا اس نے حلف نہیں اٹھایا تھا، اس عظیم آدمی نے، حضرت اقبال نے 10,000 روپیہ نکال کے دیا کہ میں نے گھر بنانے کے لیے رکھا تھا، یہ میں آپ کو پیش کر. انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے آ گیا ہے، جب ضرورت پڑے گی آپ سے لے لیں گے. کچھ کہتے ہیں آدھے پیسے دیے ہیں، مختلف روایات ہیں، لیکن اقبال کے پاس جو کچھ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی پیروی میں، جب حضور نے کہا کہ جو کچھ ہے لے دو، دے دو جنگ میں، جنگ تبوک میں، اقبال نے بھی یہ کیا. پھر اقبال کو نادر شاہ نے بلایا، بڑا احترام کیا، افغانستان میں گئے. افغانستان میں 2 مواقع پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، میں بھی افغانستان گیا ہوں، بابر کی قبر پہ میری فوٹو موجود ہے، کندھار میں بھی موجود ہے، ہرات میں بھی موجود ہے. ہم نے پوری دنیا دیکھی ہے، میں پاکستان تو رہا ہی کام ہوں. تو وہاں پہ اقبال نے بابر کی قبر پہ پہنچ گئے. آج جو اشعار یہاں پڑھے گئے ہیں اس کی فارسی ورشن یہ تھی، بیا کہ ساز فرنگ ز نواب افتاد است، درون پردہ او نغمے نیست فریاد است. آؤ انگریزوں کا ساز جو ہے اس میں وہ اب کی تاریں ٹوٹ گئی ہیں اور اس کے پردوں میں کوئی نغمہ نہیں ہے، فریاد اٹھ رہی ہے.
اور کہا گیا ہے مولویوں کو اشارہ کر کے، اگرچہ پیر حرم ورد لا الہ دارت، کجا نگاہ کہ برند طرز پولاد است. یہ مولوی اللہ اللہ تو کرتے ہیں، لا الہ بھی کرتے ہیں، لیکن کون سی نگاہیں ہیں جو تلوار فولاد کی تلوار سے زیادہ کاٹتا ہے. اور کہا گیا ہے خوشا کے خاک تو آدمی دین جا، ان زمین سے سیر فرنگ آزاد است. اللہ مبارک ہو تمہیں کہ تیری مٹی کو، غالب اور بابر کو کہا ہے یہاں سونا نصیب ہوا ہے کہ یہ زمین فرنگیوں کے سحر سے آزاد ہے. اور پھر کہا گیا ہے ہزار بار کابل نکوتر ز دلی ان نجوز عروس ہزار داماد است، کہ کابل کی سرزمین دلی سے 100 مرتبہ بہتر ہے، کیونکہ دلی وہ بڑھیا ہے جس کے 100 خامند ہیں، 1000 خامند ہیں، 1000 داماد، 1000 خصمہ دی بیوی ہے دلی. یہ اقبال نے اس وقت کہا ہے. اور اے کاش کہ میں کہہ سکتا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں آج میں، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں سمیٹوں. اقبال آگے بڑھے ہیں تو کندھار میں گئے ہیں. میں نے اس شخص کو جذبات کی انتہا پہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک اقبال کے سامنے پیش کیا گیا. صحراست فاران است یا رب چه مقام استی، ہر ذرہ خاک من چشمیست تماشا مست. میں وادی فاران میں ہوں کہ میں وادی سینا میں ہوں، میرے جسم کا ایک ایک ذرہ آنکھ میں بدل چکا ہے اور وہ تماشے میں مست ہے. اور وقت است کہ بگشایم مئی خانہ رومی باز، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. میں نے ان مولویوں کو پیران حرم میں کلیسا کے سین میں مست دیکھا ہے، اور پھر وقت آیا ہے کہ رومی کے مے خانے کو میں باز کا دوبارہ کھول. معزز خواتین و حضرات، میں یہی کہوں گا کہ اقبال نے اسی مثنوی میں کہا ہے کہ آسیا یک پیکر آب و گلست، ملت افغان دران پیکر دلست. ایشیا پانی اور مٹی کا ایک جسم ہے اور افغان قوم اس میں جسم ہے. از فساد آسیا وز کشاد آسیا. وہاں پہ فساد ہوگا، پورے ایشیا میں فساد ہوگا. وہاں پہ امن ہوگا تو سارے ایشیا میں امن ہوگا. کس ندانت شرق را تدبیر چیز، دل بے ظاہر بس تیرا تدبیر چیز. کسی کو نہیں پتا مشرق کی تقدیر کیا ہے. انہوں نے دل کسی تعلق توڑ کے جسم کے ساتھ باندھ لیا ہے، ان کی تدبیر کیا ہے مجھے نہیں پتا. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ میں نے اقبال کی پیروی میں پرسوں فارسی میں ایک نظم لکھ کے افغان پاک جنگ پہ فیس بک پہ لگائی. افغانستان کے تمام شعراء جو فارسی گو ہیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور ایک ہی بات کی ہے، اے کاش سب لوگ ایسے سوچیں. معزز خواتین و حضرات، اور اقبال کے اس شعر پہ میں ختم کروں گا. بے حرفی می توان گفتن تمنا یہ جہانی راہ، من ذوق حضوری طول دادم داستانی راہ. جہان بھر کی آرزو کو ایک حرف میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے رہنے کے لیے کچھ داستان کو طول دیا تھا، معاف کر دیں. تھینک یو.